فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بعد از حمد و ثنائے پروردگار عالم، میرے تمام سامعین کاشانۂ بصیرت کے جو اس کتاب کو ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو میرا سلام پہنچے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے، آپ کو معلوم ہے کتاب ہے میزان الحکمت اور اس کی جلد ہے 4 یعنی جلد 4۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کس صفحے سے ہم آج پڑھنا شروع کریں گے؟ جس سے پچھلی دفعہ رابطہ منقطع کیا تھا، یعنی صفحہ نمبر 895 اور باب ہے 1894۔ عنوان ہے سر تسلیم خم کرنے کے معنی۔ حدیث 8878۔ تو آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ملائکہ میرا بندہ اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر چکا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 93 صفحہ 189 اور 190 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8879۔ جب بندہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ملائکہ میرا بندہ اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر چکا ہے، تم اس کی امداد اور دستگیری کرو اور اس کی حاجات کو پورا کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 93 صفحہ 189 اور 190 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8880۔ سر تسلیم خم کرنا یہ ہے کہ تم اللہ کو متہم نہ کرو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کاماز میں اسلام، باب 16 اور پھر انورٹڈ کاماز ہیں اسلام کے معنی، اور اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ ہم آتے ہیں اب اگلے صفحے پر۔ صفحہ ہے 897، نئی فصل کا نمبر ہے 34۔ عنوان ہے الصمت، الف لام سین کے اوپر تشدید ہے، میم تے، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اہل خیر کی وضع قطع۔ باب ہے 1895 اور عنوان وہی ہے اچھی وضع قطع۔ اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید، گویا قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 اور اس کا ترجمہ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے حدیث شریف، جو حدیث پڑھیں گے ہم اس کا نمبر شمار ہے 8881۔ نیک سیرت، اچھی وضع قطع اور میانہ روی نبوت کے 45 اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 343۔ اگلی حدیث 8822۔ میری امت کی زینت اس کی اچھی وضع قطع ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 344۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8883۔ دو اچھی صفات منافق میں مجمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، دین اسلام میں
سوچ و بچار، اور نمبر 2 چہرے کی اچھی وضاقت۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 343۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8884 پڑھتے ہیں، مومنین بڑے بافضیلت لوگ ہوتے ہیں، ان کی سیرت خاموشی، ان کی ظاہری کیفیت خشوع و خضوع، اور ان کی وضاقت تواضع و انکساری ہوتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 23۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8885۔ 5 چیزیں صرف حقیقی مومن میں ہی جمع ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر بہشت واجب کر دیتا ہے۔ نمبر 1 دل میں نورانیت، نمبر 2 اسلام میں سوچ و بچار، نمبر 3 پرہیزگاری، نمبر 4 لوگوں میں محبت، اور نمبر 5 چہرے کی اچھی وضاقت۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 170۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آ گئے ہیں، اب صفحہ ہے ہماری کتاب کا 899 اور نئی فصل کا نمبر ہے 35 اور عنوان لکھا ہوا ہے الاستماع۔ الف لام الف سین تے میم الف عین، اور باب ہے 1896، عنوان لکھا ہے یاد رکھنے والے کان، اور اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی تحریر کے نیچے ایک آیت کا حصہ ہے جو ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 12 کا تھوڑا حصہ یہاں پہ تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ ترجمہ، اور اسے یاد رکھنے والے کان سن کر یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد احادیث تحریریں، حدیث شریف جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8886۔ جب تم بولنے والے عالم نہیں ہو تو سن کر یاد رکھنے والے سننے والے بنو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8887۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ و پکار کو نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سنیں گے۔ نہج البلاغہ خطبہ 4 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8888۔ وہ دل بہرا ہو جائے جس کا یاد رکھنے والا کان نہ ہو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8889۔ اس اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے ہیں تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں، اور اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں کہ وہ کورپن اور بے بصری سے نکل کر روشن و ضیابار ہوں۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 83 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8890۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ میں باندھ لیا، ہدایت کی طرف اسے بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہوا اور صحیح راہبر کا دامن تھام کر نجات پائی۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 76 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8891۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرطے کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان نصیب ہوں۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 83 حضرت علی علیہ السلام۔ نیا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1897 اور عنوان ہے سب سے بہتر سننے والے کان۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8892۔ سب آنکھوں سے زیادہ دیکھنے والی وہ آنکھ ہے جو نیکی کے امور میں دور رس ہو، اور سب کانوں سے زیادہ سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت کی باتیں سنے اور ان سے مستفید ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 109۔
امام حسن علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8893۔ آگاہ رہو کہ سب آنکھوں سے زیادہ دیکھنے والی آنکھ وہ ہے جس کی نظر نیکیوں میں اتر جائے، اور سب کانوں سے بڑھ کر سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت کی باتیں سنے اور انہیں قبول کرے۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ 105، حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1898۔ عنوان ہے نہ سننے والے کان۔ اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید، اور اس عنوان کے تحت قرآنی آیات کے حوالہ جات تحریر کیے گئے ہیں، تو آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ جو سب سے پہلی آیت ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ۔ ترجمہ، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکارے جانے کو نہیں سنتے۔ اگلا حوالہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 198۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا۔ اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے بھی تو یہ نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت 179۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اور ان کے کان بھی ہیں مگر وہ ان سے سننے کا کام ہی نہیں لیتے۔ اس کے بعد تحریر ہے سورہ اعراف کی آیت 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور گویا ان کے دلوں پر ہم مہر کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ سنتے ہی نہیں۔ اگلی آیت سورہ انفعال کی آیت نمبر 23 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ ان میں نیکی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی قابلیت عطا فرماتا اور ان کو سننے کی اہلیت دے بھی دے، پھر بھی وہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اگلا حوالہ سورہ انعام کی آیت نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ ترجمہ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ان کی ہٹ دھرمی اس تک پہنچ جاتی ہے گویا ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں بہرا پن کر دیا ہے کہ اسے نہ سنیں۔ اگلی آیت جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 42 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، تو کیا تم بہروں کو کچھ سنا سکتے ہو اگرچہ وہ کچھ سمجھ بھی نہ سکتے ہوں۔ اگلا حوالہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ، بے شک نہ تو تم مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو اور نہ ہی بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہو، خاص کر جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ اگلی آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 23۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بسمع من فی القبور۔ ترجمہ، خدا جسے چاہتا ہے اچھی طرح سنا دیتا ہے، اور اے رسول جو کفار مردوں کی طرح قبروں میں ہیں انہیں تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اگلی آیت سورہ ملک کی آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ ترجمہ، اور وہ کہیں گے کہ اگر ان کی بات سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ حدیث شریف کا نمبر ہے 8894۔ جدھر چاہو لوگوں میں نگاہ دوڑاؤ، یہی دیکھو گے کہ ایک طرف کوئی فقیر فقر و فاقے کی سختیاں جھیل رہا ہے، اور دوسری طرف کوئی دولت مند نعمتوں کو کفران نعمت میں بدل رہا ہے۔ کوئی بخیل اللہ کے مال کو دبا کر بڑھا رہا ہے، اور کوئی سرکش پند و نصیحت سے کان بند کیے پڑا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 129، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8895۔ ہر صاحب دل عاقل نہیں ہوتا، نہ ہر کان رکھنے والا گوش شنوا، اور نہ ہر آنکھ رکھنے والا چشم بینا رکھتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 88، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 8896۔ اے اہل کوفہ، میں تمہاری 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو، بولنے کے باوجود گونگے ہو، اور آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے ہو۔ پھر یہ کہ جنگ کے موقع پر نہ تو صحیح جواں مرد ہو، اور نہ ہی آزمائش کے وقت قابل اعتماد بھائی ہو۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 97، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8897۔ والی مکہ قسم بن عباس کے نام حضرت علی علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ اما بعد، مغربی علاقے کے میرے جاسوس نے مجھے تحریر کیا ہے کہ شام کے کچھ لوگوں کو حج کے لیے مکہ روانہ کیا گیا ہے، جو دل کے اندھے، کانوں کے بہرے اور آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں، جو حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مخلوق کے اطاعت گزار ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ، مکتوب 33۔ اس کے ساتھ نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1899۔ عنوان ہے سننے کا پھل۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8898۔ ہر چیز کا پھل ہوتا ہے، اور سننے کا پھل نیک گفتگو ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 16، امام زین العابدین علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو، قرآن باب، اس میں لکھا ہے انورٹڈ کامز میں، قرآن کو کان لگا کر سننا۔ نئے باب کی ابتدا۔ باب کا نمبر ہے 1900۔ عنوان ہے نیک باتوں کو غور سے سننا۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8899۔ اپنے کانوں کو نیک باتیں سننے کا عادی بناؤ۔ جو باتیں تمہاری بہتری میں اضافہ نہیں کرتی ان کی طرف کان نہ لگاؤ۔ حوالہ غر، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8901۔ ذکر خدا کا سننے والا گویا خدا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث 8901۔ جو اچھی باتوں کو غور سے سنتا ہے بہت جلد نفع پا لیتا ہے۔ حوالہ ہے غر، یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا، غین رے تحریر ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ نیا باب 1901۔
عنوان بری باتوں کا سننا، حدیث کا نمبر شمار 8902۔ بری باتوں کا سننے والا بات کرنے والے کا شریک ہوتا ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ 8903 حدیث، سننے والا بات کرنے والے کا شریک ہوتا ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8904، غیبت کو سننے والا بھی غیبت کرنے والا ہی ہوتا ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8905، جب تم ایسی ناپسندیدہ بات سنو جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہو اور وہ سن کر خاموش ہو جاؤ تو اس سے تمہیں نیکی اور سعادت کا حصہ ملے گا، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ نیچے قول مؤلف ملاحظہ ہو، غیبت، باب غیبت کا سننا۔ جس صفحے پہ ہم پہنچے ہیں اس کا نمبر ہے 907 اور باب کا نمبر ہے 1902۔ عنوان ہے کان کا فریضہ، اور اس عنوان کے تحت قرآن مجید نیچے لکھا ہوا ہے، گویا یہاں پہ آیات قرآنی کا حوالہ ہے۔ تو سب سے پہلے جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن باز پرس ہونا ہے۔ اگلی آیت جو تحریر ہے وہ سورہ نساء کی آیت 140 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ ترجمہ، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو کہ خدا کی آیتوں سے انکار کیا جاتا ہے اور ان سے مسخرہ پن کیا جاتا ہے تو تم ان کفار کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں غور کرنے لگیں۔ اس کے بعد احادیث شریف ہیں، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8906۔ کان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے سننے سے اجتناب کرے، اور جن باتوں کے سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جن کا سننا ناجائز ہے، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، انہیں توجہ سے سننے سے روح گردانی کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، سورہ نساء آیت نمبر 140۔ حوالہ ہے نور الثقلین جلد 1 صفحہ 564، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8907۔ پس کان کا فرض ہے کہ وہ گناہ کی باتوں کو توجہ سے نہ سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، نور الثقلین اس کا حوالہ ہے جلد 1 صفحہ 564، امام رضا علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامز میں مجلس، اس کے بعد ہے باب، اور اس کے بعد پھر انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے ہم نشینی۔ آپ کو بتاتی چلوں، ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 909، فصل ہے 36، نئی فصل، اور عنوان ہے اسماء، اور باب کا جو نمبر شمار ہے وہ ہے 1903، عنوان ہے اولاد کا نام اچھا رکھو۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8908۔ ہر شخص اپنی اولاد کو جو سب سے پہلا تحفہ دے وہ اس کا اچھا نام ہے، لہذا ہر شخص کو اپنی اولاد کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 104 صفحہ 130، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8909،
انسان اپنی اولاد سے جو سب سے پہلی نیکی کرے وہ یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 122 امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8910، اپنے لیے اچھے نام پسند کرو کیونکہ بروز قیامت تمہیں انہی ناموں سے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا اے فلاں بن فلاں اپنے نور کی طرف اٹھ کر جاؤ، اور اے فلاں بن فلاں اٹھو تمہیں نورانیت نصیب نہ ہو۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 123، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر قول مؤلف تحریر ہے ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 122۔ ساتھ ہی اس کے یہ بھی لکھا ہے باب 22 نیز انورٹڈ کامرس میں ہے باپ اور اولاد، پھر لکھا ہوا ہے باب اور پھر انورٹڈ کامرس میں اولاد کا باپ پر حق۔ صفحہ 910 نیا باب جس کا نمبر شمار ہے 1904، عنوان ہے اولاد کے نام انبیاء و ائمہ پر رکھو۔ حدیث کا نمبر ہے 8911۔ صادق ترین نام وہ ہوتے ہیں جو عبودیت کے ناموں کے ساتھ رکھے جائیں، مثلا عبداللہ وغیرہ، اور بہترین نام حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ حوالہ بحر الانوار جلد 104 صفحہ 129 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 8912، اپنی اولاد کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو۔ حوالہ بحر الانوار جلد 104 صفحہ 92، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8913، کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ کے قربان جاؤں، ہم لوگ اپنے نام آپ حضرات اور آپ کے آباء و اجداد کے ناموں پر رکھتے ہیں، کیا یہ چیز ہمیں فائدہ دے گی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم یقیناً فائدہ دے گی، دین محبت کے سوا اور ہے کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیغمبر کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 104 صفحہ 130، پھر لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 123 باب 23۔ یہاں سے اس کتاب کا اگلا باب شروع ہو رہا ہے جس کا نمبر شمار ہے 1905 اور عنوان ہے برے ناموں کو بدل دو۔ حدیث کا نمبر ہے 8914۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افراد اور شہروں کے بڑے ناموں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 104 صفحہ 127 امام محمد باقر علیہ السلام، اور وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 124۔ اور ایک اور حوالہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہوئے، حوالہ وسائل الشیعہ جلد 104 صفحہ 127۔ یہاں پہ اگلی حدیث 8915 ہے۔ یعقوب سراج کہتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت اپنے فرزند حضرت موسی کاظم علیہ السلام کے سرہانے کھڑے ہوئے تھے جو گہوارے میں تھے۔ امام حضرت موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ کافی دیر تک پیار فرماتے رہے، جب فارغ ہوئے تو میں کھڑا ہو کر آپ کے پاس گیا، آپ نے مجھے فرمایا اپنے مولا کے پاس جا کر سلام کرو، میں نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے فصیح زبان میں میرے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا جا کر اپنی بیٹی کا وہ نام تبدیل کر دو جو تم نے کل رکھا تھا، کیونکہ ایسے نام سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام میں نے حمیرہ رکھا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو حکم تمہیں ملا ہے اس پر عمل کرو،
اس میں تمہارا فائدہ ہے، چنانچہ میں نے بچی کا نام بدل دیا۔ بہار الانوار جلد 48 صفحہ 19، یہ اس حدیث کا حوالہ ہے۔ اگلی حدیث ہے 8916۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسیہ عین الف صاد یہ ہے نامی لڑکی کا نام تبدیل کر کے فرمایا تو جمیلہ ہے۔ اس کا حوالہ ہے سنن ابو داؤد حدیث 4953۔ پھر تحریر ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو سنن ابو داؤد جلد 4 صفحہ 288، برے ناموں کی تبدیلی کا باب۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں۔ اگلے صفحے کا نمبر ہے 912 اور یہاں سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل ہے 37 اور عنوان ہے اسماء باری تعالی، اور جو باب ہے وہ ہے 1906، عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہم اپنی اس ریکارڈنگ کو تمام کریں گے اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ اسی صفحے سے شروع کریں گے۔ گویا صفحہ 916 فصل 27 عنوان اسماء باری تعالی، باب 1906، عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اس نئے عنوان کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ کو ہم صدا بند کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔